یہ تو بالکل ابھی ختم ہوا ہے یہ. اگر کوئی بھی، یہ تو بلوچستان کا ایسا سمجھو قومی ساز ہے بلوچ کا. اب اگر کوئی اور بولے تو اس کا ہے، کیونکہ بلوچ میں اب یہ نہیں ہے. اب اگر میں اس کو بجا رہا ہوں، مثلا میں سندھ میں ہوتا تو یہ سروز بھی سندھ کا ہوتا. اس طرح کا ہم لوگوں کو عزت نہیں ملا بلوچوں کے پروگراموں میں. تو اس کے بعد میں نے ابھی جانا کم کیا. آپ کے سفر میں اس طرح کے کچھ معاشی مسائل آئے کہ آپ نے سوچا ابھی چھوڑ دوں اس کو؟ ہاں، ایسے تو ہر روز ہوتا ہے، یہ روز کا کام. پھر جو ہے ابھی مجھے امریکہ سے فون آیا کہ میڈم نوشین بخاری نے فون کیا کہ آپ تیار ہو جاؤ، امریکہ جانا ہے. تو میں نے بولا میڈم جی میں دیکھتا ہوں، پھر آپ کو بتاؤں گا. جب فون کاٹا دیکھا میرے جو پروگرام کے کپڑے ہیں وہ ایک جوڑا ہے. نہیں ہے، میں اس کے ساتھ اور پرائیویٹ کام کرتا ہوں، انہی سے پھر مکان کا کرایہ، یہ بجلی بل، گیس بل، بچوں کا خرچہ، پھر بچوں کو اسکول لے جاتا ہوں. اسکول میں پڑھ رہے ہیں، 4 بچے ہیں میرے ماشاءاللہ، وہ پڑھ رہے ہیں، اسکول لے جاتا ہوں، خود لاتا ہوں. پھر سیکنڈ ٹائم جا کے سروز کا ریکارڈنگ کرتا ہوں. پھر تھوڑا بہت گزارا ہو جاتا ہے. اگر میں وہ پرائیویٹ کام نہ کروں سروز سے گزارا نہیں ہوتا ہے. اچھا، پرائیویٹ کیا کام کرتے ہیں؟ پرائیویٹ میں ایک ڈیوٹی کرتا ہوں، ایمبولینس ڈرائیور ہوں. اچھا، ایمبولینس ڈرائیور ہیں. جی. اس کے ساتھ ساتھ جی، میوزک کو بھی آپ نے بچا لیا. چیلنج کرتا ہوں، اگر کوئی سیکھا تو میں ایک سروز اس کو فری دے دوں، خود بنا کے دے دوں. کچھ ایسے نام ہیں سروز تیار رکھنا. ہاں، چیلنج کرو نوجوانوں کو، اگر وہ سیکھ گئے تو میں خوشی سے ایک سروز والے کو گفٹ دے دوں گا، نوجوان کو. شاشن ٹی وی میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. کہتے ہیں اس ریجن میں بلوچی میوزک ایک رچ میوزک ہے. اس کی اپنی میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو جدید میوزک آئی ہے اور دوسرے جو میوزک ہیں ان کے اثرات سے بلوچی میوزک کے کچھ اہم انسٹرومنٹس غائب ہو رہے ہیں، منظر عام سے غائب ہو رہے ہیں. جیسا کہ بلوچی میوزک میں ایک چیز کافی اہم ہے، اس کو دونلی کہتے ہیں، بینا کہتے ہیں، جو کہ آج کل بہت کم استعمال ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انتہائی اہم انسٹرومنٹ جو کہ اس کو ہم سروز کہتے ہیں، وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ناپید ہوتا جا رہا ہے. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ آج کے دور میں بے شمار مشکلات کے باوجود ان لوگوں نے اپنی پرسنل کیپیسٹی سے ان چیزوں کو زندہ رکھا ہے. جیسے کہ ہمارے یہاں ایک مثال ہیں ابھی خاوند بگٹی صاحب، جو کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس طرح کے لوگوں نے بلوچی میوزک کو اپنی پرسنل کیپیسٹی پر بلوچی میوزک کے جو انسٹرومنٹس ہیں ان کو زندہ رکھا ہے. بگٹی صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمیں دے دیا ہے. ہم انتہائی مشکور ہیں آپ کے. شکریہ نور بلوچ. مہربانی بگٹی صاحب، سب سے پہلے تو آپ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے اپنا تعارف کرائیں اور تھوڑا فیملی پس منظر ہمیں بتا دیں. میرا نام ہے خاوند بخش بگٹی. بگٹی قوم کا نام ہے، نام میرا خاوند بخش ہے، اور زنگی شاہی بگٹی، اور میں زنگی شاہی قبیلے سے ہوں. ہمارے خاندان میں بہت سارے سروز نواز ہیں، تقریباً 7 یا 8 ابھی بجا رہے ہیں سروز جو ہمارے علاقے میں. میں وہاں سے یہاں کوئٹہ آیا ہوں. میں یہاں پر ریکارڈنگ وغیرہ کرتا ہوں اسٹوڈیو میں. یہ اسٹوڈیو کا کام باقی جو ہمارے علاقے کا کام ہے ان سے جدا ہے. باقی جو وہ لوگ ہیں ہمارے سروز بجانے والے، وہ اسٹوڈیو میں کام نہیں کرتے ہیں، وہ صرف وہاں پر اپنا وہ شادیوں میں، پروگراموں میں سروز بجاتے ہیں. میں ادھر آیا ہوں کوئٹہ میں، ادھر اسٹوڈیو میں ریکارڈنگ کیا. بہت سارے اسٹوڈیو ہیں کوئٹہ میں، ریکارڈنگ میں آیا ہوں. ریکارڈنگ جو ہے، ریکارڈنگ اصل چیز یہ ہے کہ اسٹوڈیو میں ریکارڈنگ اسی کا نام ہے جو اسٹوڈیو میں ہوتا ہے. جو باہر موبائلوں میں ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں.
جو اسٹوڈیو میں ریکارڈنگ ہوتے ہیں وہ ریکارڈنگ رہ جاتے ہیں. پھر میں نے سوچا یہ تو بہت اچھی کام ہے کہ میں ادھر رک کے کوئٹہ میں اس کو ریکارڈ میں لاؤں. یہ پہلے ریکارڈنگ میں نہیں تھا, پی ٹی وی میں تھا, ریڈیو میں تھا. اب ریڈیو پی ٹی وی دونوں کم کر رہے ہیں ریکارڈنگ. آپ کوئٹہ میں اسی مقصد کے لیے آئے ہیں؟ میں اسی مقصد کے لیے رکا ہوں یہاں پر. ایک تو میرے بچے پڑھ رہے ہیں, دوسرا یہ ریکارڈنگ میرا چل رہا ہے. بس سروز کا ریکارڈنگ میں ادھر کرتا ہوں اسٹوڈیو میں کوئٹہ میں, صرف میں کرتا ہوں. کوئی سروز والا نہیں ہے ادھر, صرف میں اکیلا. ادھر 10-12 اسٹوڈیو ہیں, اس میں ریکارڈنگ آڈیو ریکارڈنگ کرتا تھا. یہ سروز بہت مشکل چیز ہے اور بہت اہم چیز ہے. یہ دنیا میں 3 ساز ہیں, ایک ہے وائلن, ایک ہے سارنگی, ایک ہے سروز. یہ تینوں آپس میں ان کے آواز ملتے جلتے ہیں اور یہ تینوں کے آواز اچھے آواز ہیں. باقی بھی میوزک سارے اچھے ہیں لیکن ان کا آواز سے ملتا ہے, گلے کا جو آواز ہے ان سے سیم یہ 3 ساز ہیں. باقی انسان گلے سے جو کرتا ہے وہ رباب سے نہیں ہوتا ہے, جو گلے سے انسان کرتا ہے وہ کی بورڈ سے نہیں ہوتا ہے. وہ سروز گلے سے سیم گلا کا آواز نکالتا ہے, بالکل جس طرح گلا کرتا ہے. ادھر گٹ بلوچی میں گٹ بولتے ہیں, ادھر سے جو آواز نکلتے ہیں جس طرح سنگر نے کیا, آواز نے کیا, سروز, سارنگی, وائلن, یہ سیم باریکی سے گلے میں بالکل سیم کاپی ہوتا ہے. باقی جتنے ساز ہیں, دمبورا ہے, یہ ساز سیم گلا کے آواز نہیں نکالتے, اپنا آواز نکالتے ہیں. آپ کو کس نے سکھایا؟ آپ کا استاد کون ہے؟ میرا استاد بشام ہے, استاد سچو خان سے سیکھا ہوں. کم یعنی کہ سن کے سیکھا ہوں, دیکھا ہے کم استاد سچو خان. اور استاد بشام کے ساتھ ہوتا تھا میں استاد عادلی. یہ ہمارے کزن ہے, والد صاحب کے کزن ہیں, انہیں سے سیکھا. یہ تو آپ کا شوق ہے, آپ اس طرف آئے تو پھر آپ نے اس کو ذمہ داری سمجھ کر نبھایا بھی ہے, یہاں تک لے آئے. آپ کہہ رہے کہ اس ریجن میں, صرف اس کوئٹہ میں ابھی میں ایک بندہ ہوں کہ تمام اسٹیڈیو میں جا کے سروز ریکارڈ کرواتا ہوں. تو پھر کیا اس میں اتنی صلاحیت ہے؟ یہ آپ کا پیٹ بھی پال رہا ہے یا صرف شوق کی حد تک ہے؟ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ میں اس کے علاوہ یہ میرے پیٹ کا گزارا. اس سے میں تقریباً ادھر آیا تھا, ادھر ایک پروجیکٹ اسٹارٹ ہوا, 3 مہینہ یا 4 مہینہ میں نے ان کے ساتھ ایز اے سروز ٹیچر کام کیا. وہ ختم ہو گیا. اگلے 1 مہینے میں میں ادھر نہ رک سکا. نہیں ہے, میں اس کے ساتھ اور پرائیویٹ کام کرتا ہوں, انہی سے پھر مکان کا کرایہ, یہ بجلی بل, گیس بل, بچوں کا خرچہ, پھر بچوں کو اسکول لے جاتا ہوں. اسکول میں پڑھ رہے ہیں, 4 بچے ہیں میرے ماشاءاللہ, وہ پڑھ رہے ہیں, اسکول لے جاتا ہوں, خود لاتا ہوں. پھر سیکنڈ ٹائم جا کے سروز کا ریکارڈنگ کرتا ہوں. پھر تھوڑا بہت گزارا ہو جاتا ہے. اگر میں وہ پرائیویٹ کام نہ کروں, سروز سے گزارا نہیں ہوتا ہے. اچھا, پرائیویٹ کیا کام کرتے ہیں؟ پرائیویٹ میں ایک ڈیوٹی کرتا ہوں, ایمبولینس ڈرائیور ہوں. اچھا, ایمبولینس ڈرائیور ہیں. جی اس کے ساتھ ساتھ جی, میوزک کو بھی آپ نے بچا لیا. یہ ایمبولینس کا ڈرائیوری جو ہے یہ مجھے عزیز جمالی صاحب نے دیا. اس کو پتا تھا کہ میں کوئٹہ میں کیوں نہیں رک رہا ہوں. کبھی ڈیرہ بگٹی میں ہوں, کبھی رکنی میں ہوں, کبھی سندھ میں ہوں, کبھی 1 مہینہ کوئٹہ میں ہوں. پھر اس نے بولا ابھی یہ ڈیوٹی کرو, کوئٹہ سے باہر نہیں جاؤ, یہاں پر بچوں کو بھی پڑھاؤ اور اپنے سروز کا کام بھی جاری رکھو. پھر میں اسی میں ڈیوٹی روزانہ جاتا ہوں, پھر شام کو اپنا سروز کا کام کرتا ہوں. اور ڈاکٹر امداد بلوچ صاحب کے اسکول میں بچے پڑھ رہے ہیں, لے جاتا ہوں صبح, شام کو واپس. یہ کافی اہم بات ہے, ہر کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا ہے اور تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ ایک بندہ اس طرح کی ذمہ داریاں نبھا رہا اور فرسٹ ٹائم میں اس طرح کی ڈیوٹی پر ہو. لیکن ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں, داد دیتے ہیں اس چیز پر. تو پھر ایسا ہوتا ہے جو بلوچ میوزیشنز ہیں, لیکن ایک بدبختی ہے, سنگرز کو تو پروگرام میں ہم بلاتے ہیں, لیکن جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو سروز بجاتے ہیں یا دوسرے انسٹرومنٹس بجاتے ہیں, ان کی اس طرح پذیرائی نہیں ہوتی ہے. تو پھر آپ لوگوں کو لوگ اپنے پروگراموں میں, محفلوں میں بلاتے ہیں؟ بلاتے ہیں. میں ابھی کم جاتا ہوں. یہاں پر میں 2 پروگراموں میں کوئٹہ میں گیا ہوں, تو اس طرح کا ہم لوگوں کو عزت نہیں ملا بلوچوں کے پروگراموں میں. تو اس کے بعد میں نے ابھی جانا کم کیا. آپ کے سفر میں اس طرح کے کچھ معاشی
مسائل آئے کہ آپ نے سوچا ابھی چھوڑ دوں اس کو؟ ہاں ایسے تو ہر روز ہوتا ہے، یہ روز کا کام ہے، ہر روز کوئی نہ کوئی ضرورت ہوتا ہے جو ان سے پورا نہیں ہوتا ہے. پھر جو ہے ابھی مجھے امریکہ سے فون آیا کہ میڈم نوشین بخاری نے فون کیا کہ آپ تیار ہو جاؤ، امریکہ جانا ہے. تو میں نے بولا میڈم جی میں دیکھتا ہوں پھر آپ کو بتاؤں گا. جب فون کاٹا دیکھا میرے جو پروگرام کے کپڑے ہیں وہ ایک جوڑا ہے، جوتا نہیں ہے، پگڑی نہیں ہے، اور میں جا رہا ہوں بلوچ کا سروز نواز امریکہ، سمجھ. پاسپورٹ نہیں ہے. میں نے کہا میڈم جی میں نہیں آؤں گا. ادھر میرا ایک دوست تھا علی عادل بینجو نواز، پھر وہ گیا، 1 مہینہ ہو کے آیا. میں نے یہ بھی ان کو نہیں بولا، یہ ان کو سوچنا تھا کہ میں کیوں نہیں آ رہا ہوں، فون کر رہا ہوں کہ میں تیار کروں، میں لے جا رہا ہوں، میں اس کو تیار کروں. کیونکہ میرے ساتھ یہ تقریباً امریکہ جانے کے لیے مجھے اپنے بچوں کو کراچی لے جانا تھا کیونکہ میرا برادری سارا وہاں پر ہے. پھر ان کو 1-2 مہینے کا ادھر راشن دینا تھا، خرچہ پانی دینا تھا، پھر وہاں سے واپس اپنا فل تیاری کرنا تھا. یہ مجھ سے نہ ہو اس کا. پھر میں ٹینشن نہیں کرتا ہوں، میں کہتا ہوں میں تو امریکہ میں رہ رہا ہوں، پھر کسی اور امریکہ میں کیوں جاؤں. میرے لیے کوئٹہ، دبئی میں بھی اس طرح ہوا. دبئی کا فون آیا، ایکسپو 2020 کا تھا میرے خیال میں، ادارہ ثقافت نے فون کیا کہ مبارک ہو، آپ جو ہے آپ کا نام آیا، تیار ہو جاؤ دبئی چلتے. پھر میرا تو خاص کر میں اپنا بتا رہا ہوں، میرا تیاری نہیں ہوتا ہے، میں پھر نہیں جاتا ہوں. پھر اس وجہ سے جو ابھی آپ کو بتایا. کیا چیزیں آپ کو اتنا حوصلہ دیتی ہے کہ نہیں مجھے کرنا ہے ہر صورت میں؟ بس میں دیکھتا ہوں ابھی اس کو چھوڑ دوں تو تھوڑا بہت اس سے گزارا بھی ہو رہا ہے، اور ابھی شوق بھی کیا، اٹھایا بھی، ابھی بجا رہا ہوں. کبھی کہتا ہوں کہ نہیں بجاؤں گا، کبھی کہتا ہوں کہ بس اس طرح چل رہا ہے. یہ ساز ایسا ہے، اس میں شوق زیادہ ہے. اگر کوئی سمجھے اس کا آواز ایسا ہے کہ بندہ دن میں 1 دفعہ ضرور بجاتا ہوں. اگر نہ بجائیں آرام نہیں آتا ہے. میں رات کو اگر 3 بجے ریکارڈنگ سے ادھر طاہر پروڈکشن سے یا اور اسٹوڈیو سے واپس جاتا ہوں گھر، 3 بجے ہو یا 2 بجے ہو، گھر میں جا کے اس کو نکال کے اپنے قریب رکھتا ہوں، تھوڑا بجا کے پھر سو جاتا ہوں. یہ اس لیے نہیں کہ شوق ہے، میرے دماغ میں ایک چیز ہوتا ہے، پھر کہتا ہوں یہ سروز میں ٹرائی کروں، اس کا ٹرائی کر دیتا ہوں نئی چیز جی لانے کے لیے. جی. تو پھر ہم ایک مختلف ریجن سے ہیں، آپ ایک مختلف ریجن سے ہیں اسی بلوچستان میں، لیکن میں نے تو سب سے پہلے آنیسٹلی اگر بتا دوں آپ کو، طاہر پروڈکشن کے ذریعے دیکھا، جو نازنا میں آپ شامل تھے. تو پھر بتا دیں کہ طاہر پروڈکشن کے ساتھ تجربہ کیسا رہا ہے؟ طاہر پروڈکشن کے ساتھ میں یہ نازنا والا گانا سب سے پہلے اسی پہ کام کیا، پھر 3-4 گانا اور کیا. ان کے ساتھ میں مکران بیلٹ میں میرا کام اسٹارٹ ہو گیا طاہر پروڈکشن کے ذریعے. پھر اس سے پہلے آسمی بلوچ کے ساتھ سب سے پہلے میں نے ریکارڈنگ کیا، سنگر آسمی بلوچ کے ساتھ حفیظ بلوچ کے اسٹوڈیو میں کراچی میں. وہ میرا پہلا ریکارڈنگ تھا 2016 یا 15 میں، اسٹوڈیو ریکارڈنگ میرا وہ پہلا تھا. ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ اسٹوڈیو میں ٹچ ہو جاؤ، پھر یہ تھوڑا بچ جائے گا. نہیں تو ابھی اسٹوڈیو میں ہم جاتے ہیں، ہر ساز ملتا ہے، سروز نہیں ملتا ہے. آپ ریکارڈنگ، میرا پہلا ریکارڈنگ وہ تھا ناز الجلدی بیا، آسمی بلوچ کا تھا. پھر میں نے سوچا کہ میں ادھر کوئٹہ کے اسٹوڈیو میں آ جاؤں، کراچی دور پڑتا ہے ان سے. پھر ادھر جب کوئٹہ آیا ہوں تو ادھر کام کیا. پھر طاہر پروڈکشن آیا، طاہر پروڈکشن کے ذریعے ابھی میرا شاہجہان داؤدی صاحب سے رابطہ ہے، عارف بلوچ صاحب سے ابھی کچھ راستے کھلے ہیں، اور سنگر ہیں نعیم دلپل، دوسرے بہت سارے سنگر ہیں، واب بلوچ. یہ سب طاہر پروڈکشن کے وجہ سے. وہ ویڈیو جب دیکھا، ان لوگوں نے دیکھا کہ عبید صاحب سے رابطہ کیا، اعظم سے رابطہ کیا،
پھر میرا نمبر لیا, مجھ سے رابطہ کیا, ادھر کام اسٹارٹ ہے. ابھی تک میں آج بھی 2 گانا مجھے کرنا تھا. کیسے جڑ گئے طاہر میوزک پروڈکشن کے ساتھ؟ ان لوگوں نے مجھے فون کیا کہ ہمارا ایک گانا ہے, اس میں سروز ڈالنا ہے. میں گیا اسٹوڈیو میں, سروز ڈالا. پھر ان لوگوں نے سنا ہے کہ صحیح نہیں تھا. پھر مجھے فون کیا کہ ادھر آ جاؤ. پھر میں ادھر آیا, دوبارہ سنا, پیس بنا کے پھر جا کے دوبارہ ریکارڈنگ کیا. پھر ان لوگوں کے ساتھ میرا ادھر گئے, ریکارڈنگ کیا, شوٹنگ کیا. پھر اس کے بعد ادھر سروز کا تھوڑا بہت کلاس چلایا, کوئی 3-4 مہینے یا 5 مہینے تک. پھر ابھی تک میں طاہر پروڈکشن میں کام کر رہا ہوں. بہت خوب. تو پھر جو بلوچی طرز ہیں آپ لوگ اس کے ذریعے بھی ان کو نکالتے ہو, تو پھر وہ کون سے اہم طرز ہیں جو آپ لوگ یہاں سروز کے ذریعے نکالتے ہو, جو آج کل بہت ناپید ہیں یا غائب ہو چکے ہیں یا لوگ ان کے بارے میں آگاہی نہیں رکھتے ہیں؟ ہمارے بہت سارے طرز ہیں جو مختلف ردیموں میں ہیں, تو وہ بالکل ریکارڈ نہیں ہوئے. میں جب ریکارڈنگوں میں جاتا ہوں تو میں ان طرزوں کو کوشش کر کے ان سے, پورا تو ریکارڈ نہیں ہوتا ہے, ابھی مجھے ریکارڈنگ میں ایک پیس دینا ہے, پھر میں تھوڑا ان سے یا جو پرانے پیس ہیں وہ دے دیتا ہوں. باقی ہمارے بلوچی طرز ایسے ہیں کہ وہ بالکل ریکارڈ نہیں ہوئے ہیں. ہمارے علاقے میں لوگ تھوڑا بہت ان کو سنتے ہیں, باقی ادھر پورے بلوچستان میں یا کوئٹہ میں بالکل وہ آئے نہیں ہیں. کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس طرح کے طرز اور اس طرح کے ردم ہیں ہمارے کون علاقے. سے مثال کے طور پر طرز ہیں اگر آپ ہمیں بجا کے جی جی بتا دیں؟ جی جی بجاتا ہوں. ایک یہ, ایک ترتیب. ایک یہ, ایک یہ. اس طرح کے بہت سارے طرز ہیں جو ریکارڈ نہیں ہوئے ہیں. بہت پرانے طرز ہیں یہ. بالکل کسی سنگر نے یہ جو کچھ طرز, یہ جو آخر میں نے لگایا, یہ مرید بلیدی نے ان کو گایا تھا آج سے کچھ بہت سال پہلے. باقی جو میں نے اس سے پہلے 3-4 طرز بجایا وہ ہمارے علاقے میں نڑسر میں پلے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی ریکارڈنگ وغیرہ نہیں ہوا ایسے طرزوں کا. ایسے بہت سارے طرز ہیں جو, ایک یہ طرز ہے.
جیسے کہ ہم نے پہلے کہا کہ اس طرح کے جو بلوچی میوزک کے آلات ہیں، انسٹرومنٹس ہیں، یہ تو ایک تو ناپید ہو رہے ہیں، ان کو ترک کیا جا رہا ہے، آج کل کے سنگرز استعمال نہیں کرتے ہیں، بہت کم استعمال بالکل کرتے ہیں بالکل اپنے گانوں میں. تو پھر آپ اس کی فیوچر کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو بالکل ابھی ختم ہوا ہے. یہ اگر کوئی بھی، یہ تو بلوچستان کا ایسا سمجھو قومی ساز ہے بلوچ کا. اب اگر کوئی اور بولے تو اس کا ہے، کیونکہ بلوچ میں اب یہ نہیں ہے. اب اگر میں اس کو بجا رہا ہوں، مثلا میں سندھ میں ہوتا تو یہ سروز بھی سندھ کا ہوتا. صحیح ہے. اب اگر کوئی پشتو بھی بجاتے ہیں، جو بلوچستان میں پشتو رہتے ہیں وہ بھی بجاتے ہیں. اب اگر پشتو میں ہوتا تو یہ سروز بھی پشتو انہیں کا ہوتا. اب بالکل اسی اسٹیج پہ ہے کہ ایک سروز والا نکلے بس لے جائے. نوجوانوں کو کیا پیغام دیتے اس کے حوالے سے، خاص کر بلوچی میوزک کے اپنے حالات ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ بہت مشکل ہے. یہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہمارے نوجوان اسے سیکھ سکے. میں چیلنج کرتا ہوں، اگر کوئی سیکھا تو میں ایک سروز اس کو فری دے دوں، خود بنا کے دے دوں. کچھ ایسے نام ہیں سروز تیار رکھنا. ہاں چیلنج کرو نوجوانوں کو، اگر وہ سیکھ گئے تو میں خوشی سے ایک سروز ان سروز والے کو گفٹ دے دوں گا، نوجوان کو، کہ اس نے سروز سیکھا ہے. NCA کالج لاہور میں میوزک کا جو ہے بڑا کلاس وغیرہ چل رہا ہے. اگر اس طرح یہاں پر ہو پھر یہ گم نہیں ہوگا. بلوچستان یونیورسٹی میں ایک سروز والا ہو، ڈگری کالج میں ایک سروز والا ہو، خوزدار میں ایک سروز والا ہو. اس طرح ابھی اگر آپ ڈھونڈو گے، آپ کو بلوچستان سے زیادہ تر ڈھونڈو گے 100 سروز والے سے زیادہ، ان میں سے پشتو بھی ہوں گے کچھ سروز والے، یعنی کہ 100 سے زیادہ پورے پاکستان میں نہیں ملے گا آپ کو. وہ بھی 100 میں تقریباً کوئی 70-80 بندہ تو بجا نہیں رہا ہے. لیکن بجاتے ہیں، لیکن جاتے نہیں ہیں. بس آتا ہے ان کو، وہ نہیں جاتے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، بس اپنے روزی روٹی میں. تو پھر آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دیتے ہیں، وہ کیوں سیکھیں، ان کو کتنا ضروری ہے کہ اس کو سیکھ لیں؟ وہ ان کو سیکھے. میں بھی ان کو یہ سمجھ کے سیکھا کہ یہ گم ہو جائے گا. تو ابھی جب میں نے سیکھا ہے تو بہت اس کو فرق لایا. میں بہت جگہوں میں نے پہنچایا. میرا انڈیا سے فنکار مجھے رابطہ کرتے ہیں، ایران سے رابطہ کرتے ہیں، افغانستان سے رابطہ کرتے ہیں، اسلام آباد، لاہور، کراچی. یہ صرف میں ایک کے وجہ سے، اگر اس طرح 4-5 ہو جائے تو یہ بہت آگے جائے گا. تو پھر جو حکومت کا بھی ایک ثقافت کا بھی محکمہ ہے، اس محکمے میں اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے. آپ سے کبھی کسی حکومت نے رابطہ کیا اس حوالے سے، یا امداد کی پیشکش کی، یا مدد کیا، یا حوصلہ افزائی کی؟ نہیں، مجھے تو بالکل پروگراموں میں ادھر کوئٹہ میں نے ادارہ ثقافت میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ، ایک دفعہ 2013 میں پروگرام کیا، ایک دفعہ میرے خیال سے 2018 میں پروگرام کیا، پھر ایک دفعہ کیا 2023 میں. میوزک پروموٹر ہے کہ کھیچ مکرون سے، ان لوگوں نے مجھے بلایا تھا. تیسرے دفعہ یہ تھا. 3 دفعہ میں نے نوری نصیر خان کمپلیکس میں پرفارم کیا ہے. اس سے وہ یاد نہیں آ رہے مجھے. باقی ایک دفعہ سنا تھا کہ ادارہ ثقافت کلاسیں کھول رہا ہے ادھر سروز کے، یا بینجو یا رباب میوزک کے، یعنی کہ اس میں سروز بھی تھا، لیکن صرف سنا ہم نے، ابھی تک وہ اسٹارٹ نہیں ہو گیا. اور حکومت کی طرف سے اس طرح کی کوئی آپ کو مدد نہیں؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ملا، کسی نے رابطہ بھی نہیں کیا.
یہ میں علاقائی ڈے ہی ہے. بہت خوب. غم تو آپ نے طاری کر دیا تو پھر خوشی بھی لانا. بہت خوب. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت خوب، بہت خوب. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم اس کے لیے بہت بہت شکر گزار ہیں آپ کے.